اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ رب ذوالجلال بہتر جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ قیامت تک ان لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید خود ساختہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی ہے یا کوئی انسانی کتاب ہے، تو یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ الف لام میم اور اس طرح کے جو تقریباً 29 کے قریب صورتوں کے نام اس طرح سے صورتیں شروع ہوئی ہیں، ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، ان کے معنی اور مفہوم بتاؤ تو تمہاری عقل اور سمجھ کا یہیں سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنے جو ہے نا علم والے ہو۔ اگر نہیں جانتے تو پھر اس کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اگر ان کا کوئی مفہوم تم نہیں جان سکتے ہو تو تم کو پھر اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کنہیں کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور یہ اس کے ابتدا میں کچھ چند باتیں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے، اور سورت بقرہ یہ 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی کہ ہجرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کا نام سورت بقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، بقرہ کا مطلب اور معنی کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کے اندر آیت نمبر 67 سے تقریباً 73-74 آیات تک یہ قصہ گائے کا قصہ چلے گا۔ اور مختصراً اس کا یہ عرض کر دوں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا جو اچھا خاصا مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے بندے کے گھر کے آگے پھینک دی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ جس کے گھر کے آگے لاش پڑی ہے قتل بھی اسی نے کیا ہے، تو اس کے گھر والے جس کو قتل کیا گیا تھا اور جس کے دروازے کے آگے لاش پھینکی گئی تھی، یہ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ قصہ مختصر کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لوگوں سے کہو کہ فلاں جگہ یہ ایک گائے ہیں، اس کو ذبح کرے اور اس کا گوشت اس بندے کے ساتھ لگائیں۔ جب اس بندے کے ساتھ اس کا گوشت لگائیں گے تو اس گوشت لگانے کے بعد یہ بندہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد یہ اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ اب اس کے اندر کافی ساری چیزیں، کتنی چیزوں کی اللہ رب ذوالجلال نے حکمت بیان کی۔ اب ہم تو صرف قرآن مجید کو اوپر سے پڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا بصیرتیں اللہ رب ذوالجلال نے بیان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کو گائے کو ذبح کرنے کی کتنی حکمتیں تھی، 3 قسم کی حکمتیں تو واضح تھی۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیلی جو تھے یہ مصریوں کے ساتھ رہ کر ان کے دل کے اندر گائے کی عقیدت اور محبت ان کے دل میں بیٹھنے لگ گئی، اور یہ بھی گائے کی پوجا کرنے کی طرف راغب ہونے لگ گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دل سے اس کی محبت نکالنے کے لیے، عقیدت نکالنے کے لیے اس گائے کو انہی سے ذبح کروایا کہ اب ذبح کرو اس کو، جن کو تم اپنا معبود ماننے کے لیے تیار ہو اس کو اب ذبح کرو۔ اب ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت قاتل کو لگاؤ، اور وہ پھر گواہی دے گا، کہ وہ پھر اٹھ کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ایک تو یہ حکمت تھی کہ بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس قاتل کی نشاندہی ہو جائے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جو لوگ اس وقت یا آج بھی جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ تم اگر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو پھر یہ دیکھ لو، یہ میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے بندوں کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا
تو روز قیامت جب سب لوگ میرے آگے اکٹھے ہوں گے تو میں ان کو کیسے زندہ نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت اور عقیدت جو ان کے دل میں بیٹھ رہی تھی یا بیٹھ چکی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالنا تھا۔ اور دوسرا، اس قرآن مجید کے شروع کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کتاب کے اندر، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور یاد رکھیں ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر ایک دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اگلی ہی سورت کی دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، ہاں اگر تم ہدایت کے واقعی طلبگار ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا، یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کتاب بغیر کسی شک کے ہے، بغیر کسی کمی کے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، ھدی للمتقین، اگر تم واقعی ہدایت کے طلبگار ہو تو یہ کتاب کو تھام لو، اس کتاب پر عمل کرو، اس کتاب کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی کافر اٹھ کر، کوئی غیر مذہب کا بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ جو قرآن مجید اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے نبی کے اوپر نازل کیا، اس کے اوپر کسی نے کوئی عمل بھی کیا ہے؟ ہاں جی بالکل کیا ہے، انہوں نے عمل کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک صحابی نے نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 12 15 نے نہیں کیا، بلکہ 1.5 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے بتلا دیا کہ بھئی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا کوئی پریشانی والا کام نہیں ہے، کوئی مصیبت والا کام نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید کے اندر جو تعزیرات بیان کی گئی، قرآن مجید کے اندر جو عبادات کا تذکرہ کیا گیا، وہ عبادات ہم نے کرنا ہے، ہمیں صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھا دی کہ بھئی ہم نے کی ہیں، اور یہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں ہماری کمی ہے، اس میں ہماری جو ہے نا وہ سستی ہے، کاہلی ہے، ہم جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا نقص ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات کا یقین بٹھانا پڑے گا، کیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے جو ڈرتا ہے انہی کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ یقین کے ساتھ پڑھو گے تو پھر تمہیں آگے جو ہے نا ھدی للمتقین، پھر یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا روشن چراغ بنے گی، ورنہ پھر اسی طرح ہی تم بھٹکتے رہو گے، جیسے آج دوسری امتوں کے جو دوسرے لوگ، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا اور لوگ جو ہے نا غیر مذہب کے لوگ جو ہے نا وہ اندھیرے کے اندر بھٹکے پھر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی دین، نہ ان کا کوئی مذہب، نہ ان کو کوئی بتانے والا، نہ ان کو کوئی سمجھانے والا، ٹھیک ہے نا، نہ وہ اپنا کسی کو رب مانتے ہیں، نہ وہ اپنا کسی کو پیشوا مانتے ہیں، بس جس نے جدھر لگا دیا ادھر لگ گئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔